بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دجال کی تیسری قسط کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی جو 2 قسطیں تھیں اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر دجال ہے کہاں پر۔ اب اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ دجال کب برآمد ہوگا۔ یہ تیسرا اور آخری بڑا سوال ہے جو پچھلے 2 سوالوں سے کافی بڑا ہے، اور اس میں جو ہم نے جتنی چیزیں جانی ہیں وہ مختلف کتابوں سے مختلف مواد کو اکٹھی کر کے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں بھی ہم انہی کتابوں کا سہارا لیں گے کہ دجال کب نکلے گا اور اسے زنجیروں سے آزادی کب ملے گی اور کب وہ قید سے رہا ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زنجیروں سے تو آزاد ہو چکے ہوں لیکن ابھی تک انہیں رہائی نہیں ملی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن شریف کے 2 آیات کا ترجمہ کر کے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ عین ممکن ہے کہ لمحہ موعود بالکل قریب آ گیا ہو۔ اور دوسری جو صورت ہے وہ صورت معارج ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو عمومی جواب ہمیں قرآن شریف میں متعدد بار ملا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 109 ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ عنقریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میرا رب اس زمن میں کچھ تاخیر فرمائے گا۔ بر صغیر کے مشہور عالم دین اور دجالیات سے خصوصی دلچسپی رکھنے والے اور اس پر مفصل کتاب کے مؤلف حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی اپنی معرکۃ الآراء کتاب دجالی فتنہ کے نمایاں خد و خال کے مقدمے میں لکھتے ہیں: مغرب کا جدید تمدن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ المسیح دجال کے خروج کی زمین تیار کر رہا ہے، کیونکہ اپنی اقتداری قوتوں سے وہی کام یورپ کی شاہ جدید میں لیا جا رہا ہے جس میں المسیح دجال اپنی اقتداری قوتوں کو استعمال کرے گا۔ خدا بیزاری یا خدا کے انکار کو ہر دل عزیز بنانے کی راہ یورپ صاف کر رہا ہے یا کر چکا ہے، لیکن بجائے خدا کے خود اپنی خدائی کے اعلان کی جرت اس میں ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ المسیح دجال اسی قصے کی تکمیل کرے گا۔ کچھ بھی ہو، صحیح اور صاف جچی تلی بات جس میں خام خواہ نبوت کے الفاظ میں کھینچ تان اور رقیق تعویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہی ہے المسیح الدجال کے خروج کا دعویٰ تو قبل از وقت ہے، مگر المسیح الدجال جس فتنے میں دنیا کو مبتلا کرے گا اس فتنے کے ظہور کی ابتدا کسی نہ کسی رنگ میں مان لینا چاہیے کہ ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دجال آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن دجالیت کی آگ یقیناً بھڑک چکی۔ آخری حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ مسیح دجال سے پہلے دجاجلہ کا ظہور ہوگا، یعنی روایتوں میں ان کی تعداد 30 اور بعضوں میں 70-76 تک بتائی گئی ہے۔ دجال سے پہلے ان دجاجلہ کی طرف وجالیت انتساب بلا وجہ نہیں کیا گیا۔ بظاہر یہی معلوم ہے کہ مسیح دجال جس فتنے کو پیدا کرے گا، کچھ اس قسم کے فتنوں میں اس سے پہلے بھی دجاجلہ دنیا کو مبتلا کریں گے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ سورہ کہف اور دجال کے اس خصوصی تعلق پر لکھی گئی کتاب معرکہ ایمان و مادیت میں راکم تراز ہیں۔ عہد آخر میں یہودیوں نے بعض مختلف اسباب کی بنا پر، جن میں بعض ان کے نسلی خصائص سے تعلق رکھتے ہیں، بعض تعلیم و تربیت سے، بعض سیاسی مقاصد اور قومی منصوبوں سے، علم و فن ایجادات
و اختراعات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے ایک طرح سے تہذیب جدید پر پورا کنٹرول کر لیا اور ادب، تعلیم، سیاست، فلسفہ، تجارت، صحافت اور قومی رہنمائی کے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مغربی تہذیب کے ایک اہم ترین عنصر کی حیثیت حاصل کر لی۔ جدید تغیرات کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بین الاقوامی یہودیت کا اثر و رسوخ مغربی معاشرہ میں کس قدر بڑھ چکا ہے۔ اب یہ تہذیب اپنے تمام سرمایہ علم و فن کے ساتھ اپنے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور تخریب و فساد، تلبیس و دجل کے آخری نقطے پر ہے، اور یہ سب ان یہودیوں کے ہاتھ ہو رہا ہے جن کو اہل مغرب نے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ ان کے دور رس خفیہ مقاصد، انتقامی طبیعت و تخریبی مزاج سے غافل و بے پرواہ ہو کر ان کی جڑوں کو اپنے ملک میں خوب پھیلنے اور گہرا ہونے کا موقع دیا۔ ان کے لیے ایسی سہولتیں و مواقع فراہم کیے جو طویل صدیوں میں سے ان کے خواب و خیال میں بھی نہ آ سکے ہوں۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا پتلی ہے، اور نہ صرف عربوں کے لیے جو ان کو بھگت رہے ہیں، اور نہ صرف اس محدود رقبہ کے لیے جہاں موت و زیست کی یہ کشمکش برپا ہے، بلکہ ساری دنیا کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ عالم عرب کے مشہور عالم، داعی اور محقق شیخ صفر عبد الرحمن الحوالی اپنی کتاب میں کہتے ہیں، رہا آخری مشکل سوال کہ غضب والا دن کب نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ ویرانے کی گندگی کو کب تباہ کرے گا، بیت المقدس کی زنجیریں کب کٹیں گی، اس کا جواب ہم نے ضمناً پہلے ہی دیا ہے، پہلے گزر چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دانیال کی نشاندہی کے مطابق پلید ریاست 1967 میں قائم ہوئی، یعنی اسرائیل کا بیت المقدس پر 1967 میں قبضہ ہوا، تو اس صورت میں ان کا خاتمہ کا آغاز 1967 + 45 2012 میں ہوگا۔ اس سال کے وقوع کی توقع ہے، لیکن جب تک واقعات تصدیق نہیں کرتے ہم کوئی قطعی بات نہیں کہتے۔ جامعۃ الازہر کے استاد کے مشہور مصری محقق استاد امین محمد جمال الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نعیم بن حماد نے روایت کی ہے کہ کعب نے کہا، ظہور مہدی کی علامت مغرب سے آنے والے جھنڈے ہیں جن کی قیادت کینیڈا کا ایک کندہ، جسے ہم کینیڈا کا نام ابھی دیتے ہیں، کا ایک لنگڑا آدمی کرے گا۔ مجھے گمان تک نہ تھا کہ امریکی ایک لنگڑے کا انتخاب کر کے اسے کمانڈر ان چیف کی منصب پر فائز کریں گے، بلکہ میں اپنے دل ہی دل میں سمجھتا تھا کہ اعراج کے لفظ سے مراد ایک کمزور شخص ہے جس کی رائے میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ دنیا کا سپاہ سالار ایک لنگڑے کو بنانا روا سمجھے گے۔ بدشگونی کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ فوج اپنے قائد کی طرح عاجز ہوگی۔ جب میں نے دیکھا کہ کینیڈا سے تعلق رکھنے والے جنرل رچرڈ مائرز بیساکھیوں پر چل کر آ رہا ہے تاکہ وہ امریکی عوام کے سامنے افغانستان کے خلاف بری، بحری اور فضائی آپریشن کا اعلان کرے، تو میرے منہ سے نکل گیا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ اتحادی فوج کے جھنڈوں کا کینیڈا کے لنگڑے جرنیل کی زیر قیادت خروج کشت و خون کی آغاز کی علامت ہے، اور حی و قیوم کی قسم، یہی ظہور مہدی کی علامت ہے۔ اگر ہم لنگڑے امریکی کمانڈر ان چیف پر حیران ہو رہے ہیں تو ہمیں ایک اور عبارت پر بھی حیران ہونا چاہیے جس کو نعیم بن حماد نے ہی روایت کیا ہے۔ اس میں اسی لنگڑے کا وصف بیان ہوا کہ لنگڑا پھر کینیڈین خوبصورت بیج لگا کر ظاہر ہوگا۔ جب تو لنگڑے کو خوبصورت فوجی وردی، تمغوں اور بیجوں میں دیکھے گا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلے گا، سبحان اللہ، واقعی مہدی کا ظہور قریب تر ہے، کیونکہ کینیڈین جرنیل لنگڑا ظاہر ہو چکا ہے۔ تو یہ تیسری قسط تھی۔ اس کے بعد اس کا تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے اپنے چوتھے قسط میں۔ یہ قسطوں کے سلسلے میں ہم اسے چلاتے رہیں گے، کیونکہ اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، تو اگلے قسط تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اللہ حافظ کہیں، آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری اگلی آنے والی قسط آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔